السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی ساسو ماں اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ چودھری پرویز الہی، خواجہ طارق رحیم، قیوم صدیقی اور جتنے بھی لوگوں کی ججز سے ریلیٹڈ فیصلوں سے متعلق آڈیو لیکس آئی ہیں، ان آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے، اس کمیشن نے اپنا آج سے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس کی ایک پہلی نشست کی ہے، انکوائری شروع کر دی ہے، تحقیقات شروع کر دی ہے، اٹارنی جنرل کو بلایا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے کس اس پہ دائرے اختیار میں کام کرے گا، وہ بھی کلیئر کر دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جس میں ججز کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا ہے، اور ججز کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کمیشن کرے گا نہیں کرے گا، یہ بھی کلیئر کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ کل میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یا چلو چیف جسٹس نہ کرائیں، لیکن یہ کل میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا خدشہ موجود ہے اس بات کا کہ اس انکوائری کمیشن کو، جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کرایا جائے گا۔ یہ میں اس کو چیلنج کرنا نہیں سمجھ رہا، میں نے کیونکہ پہلے ہی ایک دن پہلے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کو چیلنج کرا کے کوئی سپریم کورٹ کا بینچ، ہم خیال ججوں کا، چیف جسٹس تشکیل دے سکتے ہیں اور اس کو اڑا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ آج عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اس کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بابر اعوان نے عمران خان کی جانب سے پٹیشن دائر کی ہے اور اس کمیشن کو چیلنج کیا ہے کہ جی یہ کمیشن نہیں بن سکتا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی، اور چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کوئی کمیشن حکومت نہیں بنا سکتی، کسی جج کو شامل نہیں کر سکتی حکومت، لہذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس کمیشن کو، لیکن کمیشن نے اس چیلنج پٹیشن سے بالکل اس کے بے نیاز ہو کے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آج جو اپنا انکوائری کمیشن نے آج جو سماعت کی ہے، اس کا میں حال حوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تجزیہ بھی اس میں کچھ چیزیں اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل عثمان منصور اعوان کمیشن میں پیش ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ انکوائری کمیشن یعنی جوڈیشل کمیشن آڈیو لیکس کا کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ 16 یا 17 ہے؟ اچھا، آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن نے کارروائی پبلک کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کارروائی کو پبلک کرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ یہ کوئی ان کیمرہ نہیں ہوگی، اس کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا، پبلک کیا جائے گا۔ اچھا جی، کوئی حساس معاملہ سامنے آیا، قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی انکوائری کمیشن کہہ رہے ہیں، کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ اگر حساس معاملہ ہوا تو کوئی درخواست آئی تو اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ کمیشن کی کارروائی سپریم کورٹ اسلام آباد کی بلڈنگ میں ہوگی، اور جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں، یعنی اشارہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی ساسو ماں کی طرف، کیونکہ وہ بزرگ خاتون ہیں، اور شاید خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی طرف اشارہ ہو، اور جو وکیل ہیں جن کے ساتھ ساسو ماں جو ہیں چیف جسٹس کی، وہ ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی،
اچھا، 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے ان کی انکوائری کے لیے۔ اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا۔ یہ نئی سم لی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ موبائل فون بھی اور سم بھی دیں، نئی سم جو پبلک کی جائے گی۔ پبلک عام آدمی اس پر فون کر کے اگر انکوائری کمیشن کی مدد کے لیے کوئی چیز دینا چاہیں، کوئی ثبوت دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی بالکل وسیع دائرہ ہوگا انکوائری کا۔ اچھا جی، کمیشن کی وفاقی حکومت کو ای میل ایڈریس کی بھی فراہم کرنے کی بھی ہدایت، اور کمیشن بذریعہ اشتہار عوام سے بھی معلومات فراہم کرنے کا کہے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے بھی معلومات لی جائے گی۔ پبلک کو کہا جائے گا کہ جی آپ بھی بتا سکتے ہیں، یہ اشتہار دیا جائے گا اخبارات میں، ٹی وی میں، کہ کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی چیز ہے تو۔ اچھا جی، انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، معلومات فراہم کرنے والے کو شناخت ظاہر کرنا لازمی ہوگا، اور نامعلوم ذرائع سے آنے والی معلومات قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ انکوائری کمیشن نے کہا ہے۔ انکوائری کمیشن نے حکومت سے تمام آڈیو ریکارڈنگ بھی طلب کر لی ہے، اور تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپٹ بھی ذمہ دار افسران کے دستخط کے ساتھ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹرانسکرپٹ میں غلطی ہوئی تو متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی ہوگی، انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، وفاقی حکومت کو تمام مواد بدھ تک یعنی وینسڈے تک فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جن کی آڈیوز ہیں ان کے نام، عہدے اور رابطہ نمبر بھی فراہم کیا جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار بھی واضح کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی انکوائری کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف کارروائی کرتا ہے یا ریفرنس سنتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ انکوائری کمیشن ہے، صرف آڈیو لیکس کی تحقیقات تک محدود ہوگا۔ انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے اور نہ ہی کرے گا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ کسی جج کے خلاف انکوائری کمیشن کارروائی نہیں کرے گا۔ کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کی ساسو ماں کی آڈیو لیک جو ہوئی، وہ آڈیو ان کی درست ہے، جعلی ہے، کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ یا خواجہ طارق رحیم کی آڈیو حقیقت ہے، نہیں ہے حقیقت؟ کیونکہ خواجہ طارق رحیم نے چیف جسٹس کا فیصلہ لیک کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لیک کیا ہے ایڈوانس میں۔ پہلے خواجہ آصف کے بقول کے پہلے سنتے تھے، پرچے لیک ہو گئے، پرچہ لیک ہوتا تھا تو پھر پرچہ دوبارہ کروایا جاتا تھا کہ جی پرچہ لیک ہو گیا ہے بورڈ کا، امتحانی پیپر کا، میٹرک کا پرچہ لیک ہو گیا ہے، فلاں میتھ کا پرچہ لیک ہو گیا ہے، بھائی اب دوبارہ یہ پرچہ جو ہے لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ فیصلے لیک ہو رہے ہیں، پہلے پرچے لیک ہوتے تھے، اب فیصلے لیک ہو رہے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے۔ اس ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے لیک ہو رہے ہیں، اور ان کے عمران دار وکیل، ان کے لابی کے وکیل لیک کر رہے ہیں، قیوم صدیقی کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہوگا، چیف جسٹس محسن اختر کیانی کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو مارک کریں گے، اور پھر ادھر سے ان کو ضمانت ہو جائے گی۔ ہورگل کر یہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی ایڈوانس میں، یعنی یہ سب طے تھا، ایڈوانس میں معاملات طے تھے، تو اس کی انکوائری ہوگی۔ اچھا جی، کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ تمام گواہوں کی نہ صرف عزت کریں گے بلکہ جواب میں عزت کی توقع بھی کرتے ہیں۔ کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کر سکے۔
कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा, कोशिश होगी किसी के समन जारी न हो। काजी फायज ईसा कह रहे हैं हुकूमती अफसरान के पास पहले ही इनकार की गुंजाइश नहीं होती। अवाम से मालूमात फराहमी के लिए इश्तिहार जारी किया जाएगा। ये आज समाअत हुई है, कार्रवाई हुई है जो इंक्वायरी कमीशन की, जिसमें काजी फायज ईसा ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब आता हूं पीटीआई की इस पिटीशन पे जिसमें चैलेंज किया है पीटीआई ने, इमरान खान ने। वो खबर भी मुख्तसर है कि जी बाबर अवान है, उन्होंने जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कमीशन जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन है इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और मौक़िफ़ ये अपनाया है, इस्तदा ये की है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और कोर्ट के फ़ोन टेपिंग से मुतल्लिक फैसले के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की जाए, उनको एतमाद में लिया जाए। हुकूमत ने हुकूमती ज़राए के हवाले से ये बात क्लियर कर दी है। कल मैंने अपने वीलाग में कहा था अपनी तरफ से चलें, लेकिन हुकूमत ने भी वही बात की है चीफ जस्टिस के हवाले से। हुकूमत कह रही है कि जब भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो पार्टी है इस ऑडियो लीक्स में, उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं, उनसे मुतल्लिक उनके फैसले लीक हुए हैं, तो वो तो पार्टी है, डायरेक्ट हो गई समझे या इनडायरेक्ट भी कहें, लेकिन वो पार्टी है। तो जब वो पार्टी है तो उनसे मुशावरत कैसे की जा सकती है? उनके फैसलों पर हुकूमत एतमाद नहीं कर रही, पार्लियामेंट एतमाद नहीं कर रही, उनके फैसलों को पार्लियामेंट और हुकूमत मुस्तरद कर रहे हैं करारदादें मंजूर करके। उन पर इल्ज़ाम है कि वो इमरानदार जज हैं, इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं, और उस सहूलतकारी से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स हैं, उनके फैसलों से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स हैं। इंक्वायरी जब चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स की हो रही है तो चीफ जस्टिस से मुशावरत कैसे हो सकती है? वो तो अगर मुशावरत की जाएगी तो वो तो अपने इमरानदार जज जो मुलविस है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, उनको कैसे बेंच में बिठाया या कमीशन में इंक्वायरी कमीशन में कैसे बिठाया जा सकता है? चीफ जस्टिस से अगर मुशावरत की जाए तो चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नाम दे देंगे, और मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स मौजूद है कि जी ये केस मज़ाहिर नकवी के पास लगाना है, बात हो गई है। हाँ जी, तो ऐसे इमरानदार जजेस जो पार्टी हैं उनको कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में कैसे बिठाया जा सकता है, ये सवाल है। तो हुकूमत इनसे मुशावरत कैसे कर सकती है? तो हुकूमत ने मुशावरत नहीं की, और ये चैलेंज इसलिए कराया गया है क्योंकि मैंने कल कहा था कि इसको उड़ाने का प्लान डिस्कस या सोच में है, प्लान है, ये एहतमाल खदशा मौजूद है कि इसको उड़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के इमरानदार जजेस की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, कि भाई मुशावरत नहीं की गई, चीफ जस्टिस के बगैर, मुशावरत के बगैर किसी जज को शामिल हुकूमत नहीं कर सकती, हमसे पूछा नहीं गया, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये प्लान भी है, लेकिन इसीलिए मकसद के लिए शायद ये पिटीशन दायर हुई है या दायर कराई गई है। अब देखते हैं, एक तरफ इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया है अपना, और बिल्कुल बिला ताखीर ये काम शुरू कर दिया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन भी गई है कि इस इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, मुस्तरद किया जाए और इसको उड़ा दिया जाए। अब देखते हैं चीफ जस्टिस इस पे, सुप्रीम कोर्ट के जो इमरानदार जजेस हैं, इस पे क्या फैसला करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।